یہ مرشدوں کا حق شروع ہوتا ہے جسم سے، کہ جسم پر مرشد کا حق ہے۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے مرشد تھے جن کا دلوں پر حق ہوا۔ اس کے بعد دل تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن روح جو ہے اس کے اوپر کسی اور کا حق ہو نہیں سکتا، کیونکہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا تھا۔ روح کے اوپر جو حق ہوا، جو ہم نے دیکھا، تو وہ امام مہدی کا ہوا۔ کرن ذوالفقار نے لاہور سے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ لفظ مالک استعمال کرتے ہیں، لیکن یقیناً اہمیت سرکار کے الفاظ مبارک کی ہے۔ جب آپ یہ فرمائیں کہ فلاں ابن فلاں ہماری ملکیت میں ہے، تو جب سرکار کسی کو اپنی جاگیر اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ کسی کو کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے مالک کلی طور پر سرکار ہیں۔ مرشد جو ہوتا ہے، سارے مرشد مالک نہیں ہوتے ہیں، کچھ ان کا حق ہوتا ہے مریدوں پر۔ میں مرشد کامل کی بات کر رہا ہوں، کچھ حق ہوتا ہے۔ یہ مرشدوں کا حق شروع ہوتا ہے جسم سے۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ جسم سے شروع ہوتا ہے، کہ جسم پر مرشد کا حق ہے۔ اس کے بعد بس جتنے بھی مرشد ہیں ان کا جسم پر ہی حق ہے۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے مرشد تھے جن کا دلوں پر حق ہوا، ان کا دل پر حق ہوا۔ اب دل پر حق ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟ پوچھئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ قلب مومن بیت الرب، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جو گھر اللہ کا ہے، اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب نہیں ہو سکتی ہے تو اسی لیے جسم پر مرشد کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کا حق تیرے دل پر بھی ہے؟ تو اپنا نام اس کے دل میں ڈال، اگر وہ دل کی دھڑکنوں میں مل گیا تو اب اس کے دل پہ تیرا حق ہے۔ بھائی اللہ کا نام رہتا ہے تو اللہ کا گھر ہو گیا نا، وہ تیرا نام رہ رہا ہے تو تیرا گھر ہو گیا۔ تو دل کی دھڑکنوں میں اس مرشد کا ہی نام جائے گا جس کا اللہ سے تعلق ایسا ہوگا، میں اور تو والا، میں آؤں یا تو آئے ایک کوئی گل ہے، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد دل تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن روح جو ہے اس کے اوپر کسی اور کا حق ہو نہیں سکتا، کیونکہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا تھا۔ روح پر کسی کا حق ہو نہیں سکتا ہے، کسی نبی کا حق نہیں ہوا، کسی مرسل کا حق نہیں ہوا، کسی کا نہیں ہوا۔ روح کے اوپر جو حق ہوا، جو ہم نے دیکھا، تو وہ امام مہدی کا ہوا۔ اب آپ نے کوئی گھر کرائے کا لیا ہے، یہاں میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں اور امریکہ کی، پاکستان کی نہیں کر رہا، نہ انڈیا کی، وہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ یہاں آپ نے گھر کوئی رینٹ پہ لیا تو آپ اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی مرضی چلانی ہے تو اس گھر کو خرید لو، رینٹ پہ لیا ہے تو تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مرشد ہے، مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ تجھے اللہ تک پہنچائے، تیری ساری روحیں اس کے سامنے ہیں، ریپیئر کرے، جو مرضیہ کرے، چمکائے ان کو، اپنی خدمت بھی کرا لے، لیکن الٹیمیٹلی اس نے اللہ تک پہنچانا ہے۔ یہ مرشد کا کام ہے۔ تو روح کا مالک کون ہوگا پھر؟ کوئی آپ کی روح میں مرشد آپ کا چینج نہیں کر سکتا، لیکن امام مہدی نے روح کے مالک ہوئے۔ روح جس طرح بلڈنگ کو بالکل ڈیمولش کر دیتے ہیں، پھر نیا گڑھا کھود کے، نئی بنیادیں ڈال کے نئی عمارت بناتے ہیں، کیونکہ یہ خرید و فروخت ہو گئی ہوگی
امام مہدی اور اللہ کے بیچ میں، پھر اس روح کو اثر نو جو ہے وہ دوبارہ بناتے ہیں۔ پھر جب اثر نو دوبارہ بناتے ہیں تو پھر نہ وہ بندہ رہتا نہ وہ رب رہتا، نہ وہ بندہ رہتا ہے نہ وہ رب رہتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایسا ہے کہ جب بندے کی یاد آئے تو بندہ بن جائے، جب رب کی یاد آئے تو رب بن جائے۔ جو تیری روح کو اپنی مرضی سے دوبارہ سانچے، صرف وہ مرشد مالک ہے، وہ مالک ہے۔ تو ہماری نالج اور ہمارے ایمان کے مطابق تو ایسا مرشد کائنات میں ایک ہی آیا ہے جو مالک ہے۔ اس مرشد کا نام ہے سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی۔ باقی بہت سے مرید ہیں جو اپنے مرشدوں کے لیے مالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک سوال اگر میں ان سے پوچھوں، جیسے کہ بھئی فرض کیا کہ اخلاق جو ہے مرشد ہے کسی کا، اور اخلاق کو کہا کہ ہاں بھئی تو مرشد ہے تو تو فلاں آدمی کے جسم کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے مرید اس کو مالک کہیں اور یہ بھی چپ کر کے سنیں۔ اگر اس کو کہا جائے کہ پروف کر کہ تو اس کے جسم کا مالک ہے، تو پھر پروف کیسے کروائیں گے ہم کہ تیری مرضی کے بغیر اس کا جسم بیمار نہیں ہو سکتا، تیری مرضی کے بغیر تندرست نہیں ہو سکتا، تیری مرضی کے بغیر مر نہیں سکتا۔ اگر اس کا جسم نہ تیری مرضی کے بغیر بیمار ہو سکتا ہے، نہ تیری مرضی کے بغیر تھک سکتا ہے، ایسے مرشد گزرے ہیں نا، جس طرح وہ تھے نا صابر پیا کلیری، ان کے مرشد نے کہا کھانا کھلاؤ، 12 سال کھانا کھلایا۔ کیا یہ ان کی کرامت تھی کہ انہوں نے 12 سال کھایا نہیں صرف کھلایا؟ ان کی کرامت کدھر تھی؟ یہ تو مرشد کی کرامت تھی کہ وہ مالک تھا اس کے جسم کا، اس نے بھوک نہیں لگنے دی تو اس نے کھایا نہیں۔ یہ تو مرشد کی کرامت ہو گئی نا، مرید کی کرامت تو نہیں تھی نا۔ لیکن آج تو لوگ یہی کہتے ہیں پیا صابر کلیری نے ایسا کیا۔ وہ بھائی کون کہہ رہا ہے انہوں نے ایسا کیا؟ مرشد نے کروایا، مرشد کی طاقت تھی، وہ گرو کی طاقت تھی۔ ارے مالک تو بن رہا ہے، تیری مرضی کے بغیر اس کا جسم بیمار کیسے ہو گیا؟ مالک تو ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار کیسے ہو گیا؟ تو کدھر کا مالک ہے؟ اب تیری روح کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، کہ یوم آخرت میں وہ مالک ہوگا۔ اب اس کی مرضی ہے تجھے جہنم میں ڈالے یا جنت میں، وہ مالک ہے۔ کوئی نبی آ کے یہ نہیں کہہ سکتے جی تو میرا امتی ہے، اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، کچھ تو آیا کرو۔ نہیں، اس کی مرضی ہے، پڑھی ہوں گی آسانوں کی، ڈال دو جہنم میں۔ اس کی مرضی ہے نا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اور جس کو تم یہاں مالک کہتے پھرو، اور جب یوم محشر میں اللہ تعالیٰ کہے جس کو جہنم میں ڈال دو، مالک خاموشی سے کھڑا رہے، تو کدھر کا مالک ہوا؟ کدھر کا مالک ہوا بھائی؟ اگر تو واقعی کسی کی روح کا مالک ہے تو پھر مالک کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں کہ تجھے کہیں بھی بھیج دے۔ جیسے اگر امام مہدی تیری روح کا مالک ہو گیا، آٹومیٹک نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی سمجھے کہ بھائی ہمارا بھی سرکار سے تعلق ہے تو ہماری روح کے مالک بھی سرکار ہی ہوں گے۔ یہ تیرا گمان ہے۔ سرکار گوہر شاہی تیری روح کو اپنی ملکیت میں لیں تو پھر سرکار تیری روح کے مالک ہیں، اور جب کسی کی روح کو ملکیت میں لیں گے تو اس کو ضم فرمائیں گے، اپنی ذات کا عکس اس کے جسم میں ڈالیں گے۔ اس کی روح اور عکس ریاض دونوں باہم یوں مل جائیں گے، مکس ہو جائیں گے، جیسے پانی گرم کیا، چائے کی پتی ڈالی، چینی ڈالی، دودھ ڈالا، آخر میں چائے بن گئی۔ اب اس میں سے نہ چینی الگ ہو سکتی، نہ پانی الگ ہو سکتا، نہ دودھ الگ ہو سکتا، نہ چائے کی پتی الگ ہو سکتی، مکس ایک نئی مخلوق بن گئی۔ اسی طرح جب تجھے اپنی ملکیت میں لیں گے
تو تیری روح پر عکس ریاض چڑھا دیں گے، اور وہ اس طرح بلینڈ ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا، نہ بندہ رہا نہ رب رہا، کچھ اور ہی بن گیا۔ تو اگر امام مہدی تیری روح کے مالک ہو گئے، کیوں جی؟ امام مہدی اگر تیری روح کے مالک ہو گئے تو اب تیرا فیصلہ امام مہدی نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ کہنے کو سبھی کہتے ہیں مالک، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، یہ منافقین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی 90% لوگ جو سرکار کو مالک کہتے ہیں نا، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اپنے نفس کی خواہش کے لیے کہتے ہیں۔ ایک کمپٹیشن چلتا ہے نا کہ اگر یہ مالک کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کہا، تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ گستاخ ہے، یہ منافق ہے، چلو میں بھی کہہ دوں۔ سرکار کے نام کا سہارا لے کے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں صبح شام، گستاخوں کو عاشق بنا دیتے ہیں، فنافس شیخ کو کافر بنا دیتے ہیں۔ لیکن ملکیت کا ہونا یہ بڑی بات ہے، صرف زبان سے بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ Bringing light, love, and peace in your life.